لیکن پھر بھی جب آپ گاڑی میں بیٹھ رہے ہوتے پولیس کی گاڑی میں پیچھے ہاں ہاتھ کڑیاں تو انہوں نے نہیں لگائی تھیں، لیکن انہوں نے پیچھے ضرور بٹھا دیا کہ آپ بیٹھے، ابھی ہم آپ کو پولیس اسٹیشن لے کے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے، جدھر سے بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے پرومس کیا تھا کہ اگر آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے میسیج کریں گے کہ میں جو انسیڈنٹ میرے ساتھ مشہد میں ہوا جس کی وجہ سے میں اریسٹ ہوا، اور پوچھنے میں ان کا انٹرسٹ ہے، سننے میں ان کا انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر میں بتاؤں گا۔ اور نارملی میں اس طرح کی چیز جو ہے وہ نہیں بتاتا، اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اس سے کنٹری کا جو ہے وہ نیگیٹو امیج جاتا ہے، اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بالکل بھی نہیں ہے۔ مجھے ایران سے اب کہہ سکتے ہیں کہ محبت ہے۔ 2 بار میں وہاں پہ گیا ہوں، دونوں بار ہی میرے بہت ایکسٹرا آرڈنری ٹورز رہے ہیں، اور زندگی میں مجھے جب بھی موقع ملے گا میں ایران جاؤں گا، اور میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں ہر بندے کو جس کو ٹورزم میں، کلچر میں ایک مطلب ایرانین کلچر جو وہ بہت ڈیفرنٹ ہے، اس کو ایکسپیرینس کرنے کا اگر موقع ملے تو ضرور جانا چاہیے۔ تو ابھی ہم آپ آگے کی بات کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ میرا پوائنٹ جو وہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایز اے ٹورسٹ آپ کو وہاں پہ جا کے ایکسپیرینس کرنے کو ملیں گی، جن سے تھوڑا سا آپ کو پہلے آئیڈیا ہوگا تو شاید آپ ویل پریپیئرڈ ہو کے جائیں گے۔ ان میں سے ایک چیز ہے وہاں پہ کیمرے کا یوز۔ 2015 یا 16 میں آئی تھنک ایک آسٹریلین کپل کو 11 سال کی سزا دی گئی تھی ڈرون یوز کرنے پہ۔ اس کے بعد 2019 میں ایک فرینچ لڑکے کو مشہد کے پاس ہی کہیں وہ ڈرون اڑا رہا تھا، تو اس کو سٹی میں نہیں، سٹی سے باہر کہیں، ایگزیکٹ لوکیشن نہیں پتہ، یہ تو مجھے انٹرنیٹ سے انفارمیشن ملی ہے کہ اس کو بھی 4 سال کی سزا دی گئی۔ مجھے یہ ساری چیزیں پتہ ہیں، اس لیے آپ نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں کبھی وہاں پہ ڈرون نہیں اڑاتا۔ میری ہارڈلی 2 یا 3 ویڈیو کے اندر ڈرون شاٹس ہیں، وہ ہوں گی ڈیزرٹ میں جب میں اکیلا ہوں اور اپنے ارد گرد گھما رہا ہوں، یا ایک دفعہ جب پولیس والا میرے ساتھ تھا، اس نے کہا تھا آپ یہاں پہ اڑا لیں، کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ۔ تو یہ 2 یا 3 بار میں نے اڑایا تھا۔ اس کے علاوہ میں پرہیز کرتا ہوں تاکہ خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو ابرار صاحب کے اندر نہ چلے جائیں۔ اور ایران ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پہ میں آنیسٹلی ایک ہوتا ہے نا کہ آؤٹ آف کمفرٹ زون میں ہو جاتا ہوں، تو میں وہاں پہ یہ رسک کبھی نہیں لوں گا۔ خیر، مشہد دیکھنے کا مجھے بھی شوق تھا، بہت سارے آپ لوگوں کے بھی میسیجز آئے، تو میں نے پلان بنایا کہ چلو ٹھیک ہے، شراز سے بائی ایئر مشہد جاتے ہیں۔ مشہد میں اپنے دوست سے ملا، آغا صاحب پرشین ہے، فارسی بھی ان کو آتی ہے بہت اچھی، اور جب میں ان سے ملا میں پہلے بڑا ڈر کے نا کیمرہ نکالتا تھا۔ آغا صاحب نے کہا کوئی نہیں، آپ میرے ساتھ ہیں، جہاں مرضی دل کرے آپ کا بنائیں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا۔ میں نے میٹرو میں اسٹیشن میں انٹر ہوئے، کیمرہ نکالا، تھوڑی سی فوٹیج بنائی، اس کے بعد ایک پولیس والا کہتا ہے کیمرہ یہاں پہ ممنوع ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے کیمرہ اندر ڈال لیا، وہی جو فوٹیج بن گئی، باقی موبائل سے کچھ کلپس جو ہے نا وہ بنا لیے۔ موبائل کا کوئی اتنا ایشو نہیں کرتے، ٹھیک ہے، موبائل پہ الاؤ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم گئے ہیں وہاں پہ ملت پارک میں۔ اب پبلک پارک ہے، وہاں پہ کچھ بھی مطلب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس کی فوٹیج بنانے میں کوئی ایشو ہونا نہیں چاہیے۔ وہاں پہ میں نے بنا رہا ہوں، پولیس والا آیا ہے، ہارڈلی 1 منٹ میں نے کیمرہ باہر نکالا ہوا، کیمرہ ہاتھ میں پکڑا ہونا پھر بھی آ جاتے ہیں۔ آیا، اس نے کہا کہ یہاں پہ اجازت نہیں ہے، موبائل سے آپ بنا سکتے ہیں، کیمرے سے بنانی ہے تو ہمارا پارک کے اندر ہی ایک اسٹیشن ہے، آپ وہاں جائیں، وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں تو آپ بنا لیجیے گا۔ آغا صاحب نے ان سے فارسی میں گپ شپ لگائی، کہتے ان کو اپنا آئی ڈی کارڈ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بنا لیں، اس کے بعد یہاں سے آئی ڈی کارڈ آپ پک کر لیجیے گا۔ تو ہم نے وہاں پہ جتنی فوٹیج بنانی تھی، تصویریں لینی تھی، وہ لے کے ہم چلے گئے۔ نادر شاہ کے مقبرے پہ گئے ہیں، وہاں پہ بھی اجازت نہیں تھی، موبائل سے بنائی۔ جو ہمارا مین مقصد تھا وہ تھا وہاں پہ امام رضا علیہ السلام کی شرائن وزٹ کرنا۔ مجھے ایگزیکٹلی پتا تھا کہ یہاں پہ اندر جو ہے وہ کیمرہ لے کے نہیں جا سکتا انلیس کہ میری پرمیشن ہوئی ہو، جو کہ میرے پاس نہیں تھی۔ اس لیے میں نے شرائن کے باہر ہی کھڑے ہو کے فوٹیج بنائی، آغا صاحب کو ساتھ لیا، کہا کہ یار آپ یہاں پہ کھڑے ہوں، تھوڑا سا انٹروڈکشن جو ہم نے دینا ہے بولنا ہے وہ آپ بتائیں، اس کے بعد یہاں سے ہم ڈوم کی پکچر ویڈیوز بنا لیں گے، ٹھیک ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، ایک وہ آپ کو مطلب ایک ماحول، ایک انوائرمنٹ ملتا ہے، ریلیجیس انوائرمنٹ، اس کی بنا کے پھر ہم جب انٹر ہونے لگیں گے، وہاں پہ ہے امانت والا ایک سیکشن ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنا بیگ، کیمرہ، کچھ بھی چیز ہوتی ہے وہ آپ رکھوا کے اندر جا سکتے ہیں۔
تو ابھی وہاں پہ وہ ہم نے فوٹیج بنا رہے تھے. اچھا ہاں ایک چیز اور, وہاں پہ ایک لڑکے نے مجھے میسیج کیا تھا مشہد سے کہ بھائی میں ملنا چاہتا ہوں, کراچی کا لڑکا تھا. میں نے اس کو رپلائی کیا کہ آپ آ جائیں یہاں پہ. وہ بھی وہاں پہ آ گیا اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ, تو وہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے. تو ہم جا رہے تھے, تو میں نے نا ڈوم کی ویڈیوز وغیرہ بنا رہا تھا, اور اس کے بعد کیمرہ میرے ہاتھ میں تھا. ہم شرائن سے تقریباً کوئی 100-150 میٹر دور ہوں گے. وہاں پہ بالکل نا اس کے قریب چھوٹی سی نا چیک پوسٹ, مطلب 2 پولیس والے بیٹھے ہوئے تھے. وہ بڑا غصے سے اس نے بلایا, میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے, دیکھا. اس کے بعد وہ ایک آیا, اس نے کیمرہ جو ہے نا وہ غصے سے چھین لیا. تو میں نے اس کو کیمرہ دے دیا. پھر آغا صاحب گئے, اس سے فارسی میں بات کی ہے, اس کو بتایا کہ یہ لڑکا نا یہ جرمنی سے آیا ہے اور ویڈیوز وغیرہ بناتا ہے. میں نارملی اوائڈ کرتا ہوں بتانے سے نا کہ میں ویڈیوز وغیرہ بناتا ہوں, کیونکہ اس سے ان کو ہوتا ہے کہ یہ اجازت نہیں ہے, پرمیشن ہے آپ کے پاس. تو آغا صاحب نے بتا دیا. پھر دوسری چیز جرمنی کا بتانے سے میرا ایکسپیرینس بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ آفیشیلس کو اگر ہم بتاتے ہیں نا کہ ہم جرمن ہیں, آغا صاحب کا بھی کچھ اس طرح کا ہے, تو اس میں تھوڑی سی آپ کو ریلیکسیشن ملتی ہے. پاکستانی بتاتے ہیں نا, ہاں لوگ بہت اچھے ہیں, آپ ان کو پاکستانی بتاؤ, انڈین بتاؤ, جرمن بتاؤ, کچھ بھی بتاؤ, وہ فرق نہیں پڑتا. لوگوں کا موسٹلی آپ کی شکل دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں سے ہو, اور ان کا برتاؤ ہمیشہ میرے ساتھ بہت اچھا رہا ہے, ود آؤٹ اینی مطلب کوئی ڈاؤٹ ہی اس میں نہیں ہے. وہاں پہ پولیس والے نے ہمیں کھڑا کر دیا, کو آدھا گھنٹہ کھڑا کیا. وہ ادھر ادھر فون ملاتا رہا, اللہ جانتا ہے کس کو وہ فون کر رہا تھا. میں نے اسے کہا بھی, کہتا ہے کہ آپ 5 منٹ یہاں پہ بیٹھیں. ہم تقریباً آدھے گھنٹے سے 45 منٹ ہو گئے, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اتنی دیر میں نا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ آغا صاحب نا تھوڑا سا ایموشنل ہو رہے ہیں, تھوڑا سا جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ غصے میں آ رہے ہیں, ان کا ٹیمپر تھوڑا سا ہائی ہو رہا ہے. تو میں نے انہیں کہا یار آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں مہربانی. پاسپورٹ بھی میں نے اسے دے دیا ہے, اپنا دے دیا ہے, موبائل بھی یہ کیمرہ بھی دے دیا. تو وہ اس میں سے دیکھ لیں کہ ہم تو شرائن کے اندر گئے ہی نہیں ہیں, کیونکہ مسئلہ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے شرائن کے اندر جا کے ویڈیوز بنائی ہیں. ہم تو ابھی گئے ہی نہیں ہیں, تو ان کے پاس سب کچھ ثبوت ہے, وہ پورا میموری کارڈ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اگر اس میں کوئی ایشو ہے. کیونکہ جہاں پہ ہم کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہے تھے وہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے, وہاں پہ بنا سکتے ہیں, وہاں پہ الاؤ بھی ہے. اب آغا صاحب کھڑے ہو گئے. اتنی دیر میں آغا صاحب جس طرح وہ 15 نہیں ہوتی پاکستان میں, اسی طرح سملرلی یہاں پہ بھی ان کو کال شال کرنے لگے. وہ کہتے ہیں کہ اگر پولیس والے نے آپ کا کیس بنایا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا. آغا صاحب بھی آ کے کھڑے ہو گئے اتنی دیر میں. پھر کوئی 45-50 منٹ کے بعد ایک گاڑی آئی, اس میں 2 آئے ہیں پولیس والے, وہ شاید کسی اور ڈپارٹمنٹ سے تھے, کیونکہ ایران میں ڈفرینٹ ٹائپس کی پولیس ہوتی ہیں, 3-4 ڈفرینٹ ٹائپس کی ہیں. کچھ حفاظت کے لیے کھڑی ہوتی ہیں, کچھ اب اللہ جانتا ہے کیا, اس لیے میں اس میں ڈیپلی نہیں جانا چاہتا. تو وہ تھوڑا سا نا اس طرح کا ان کا لہجہ تھا کہ وہ غصے میں ڈر گیا. میں کہ یار اللہ خیر کرے, صحیح کیا ہو گیا, ٹھیک ہے ہم نے کچھ کیا بھی نہیں ہے. وہ اس سے گپ شپ لگا رہے تھے. اتنی دیر میں انہوں نے اس کو 2 پیپر دیے. وہ 2 پیپر لے کے گیا, اس نے اس کے اوپر فارسی میں سارا کچھ لکھا لکھایا ہے, اور آغا صاحب ان کے ساتھ کوئی گپ شپ لگا رہے تھے. اب آغا صاحب فارسی کے بجائے ان سے بات کر رہے تھے انگلش میں, کہ وہ بھی ٹورسٹ ہیں, میں بھی ٹورسٹ ہوں, سارے ٹورسٹ ہیں, ہمارا سمجھا رہے تھے شاید ان کو سچویشن. لیکن میں وہاں پہ کھڑا نہیں تھا, میں پیچھے ان دونوں پولیس والوں کے پاس تھا جو انہوں نے مجھے پکڑا تھا. تو وہ پورا جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے فارسی میں جو بھی شیٹ لکھنی تھی, اس کے بعد مجھے کہتا ہے کہ اس کے اوپر سگنیچر کرو. میں نے کہا بھائی مجھے تو سمجھ نہیں لگتی, جب تک آپ ترجمہ نہیں کریں گے میں تو سگنیچر نہیں کر سکتا, اللہ جانتا ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہے. پھر میں بھی ان دونوں پولیس والوں دوسروں کے پاس چلا گیا جو گاڑی میں آئے تھے. آغا صاحب بھی وہ دوسرے پولیس والا بھی گیا, وہ کہتا ہے یہ سائن نہیں کر رہا وہ پیپر, اور اس کے بعد وہی پیپر لے کے وہ اندر چلا گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا وہ جس پیپر پہ مجھ سے سائن لے رہا تھا وہ سیم پیپر تھا یا اس نے 2 پیپر, کیونکہ اس نے کافی دیر اندر گزاری اور اس کے بعد ایک دوسرا پیپر لے کے وہ آیا. ہو سکتا ہے وہی پیپر ہو سکتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو, اس لیے میں کچھ نہیں اس پہ کہہ سکتا. لیکن میں نے سائن نہیں کیا. میں نے کہا جب تک مجھے سمجھ نہیں لگتی میں سائن نہیں کروں گا. وہ پولیس والے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے اوپر جو ہے نا وہ چارجز ہیں کہ آپ نے شرائن کے اندر کیمرہ یوز کیا ہے. اچھا شرائن کی ایون کہ جو ہے نا انتظامیہ, پولیس والے آنے سے پہلے وہ بھی آئے ہیں. انہوں نے اس پولیس والے کو کہا کہ چھوڑ دیں, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ جانے دیں باہر سے جو ہے نا, کیونکہ یہ اندر جاتے تو وہ چیکنگ کرتے ہیں,
آپ شرائن کے اندر جاتے ہیں پراپر چیکنگ ہوتی ہے آپ کی، اور اس کے صرف موبائل لے کے آپ جا سکتے ہیں، باقی گو پرو یہ وہ اس طرح کی ساری چیزیں آپ نے باہر رکھوا کے جانی ہوتی ہیں امانت والے سیکشن میں. تو انہیں پتہ تھا کہ یہ اندر لے کے جا ہی نہیں سکتے، کہ اس کے علاوہ کوئی رستہ ہی کوئی نہیں ہے، جہاں سے بھی انٹرنس ہے وہ سارے کھڑے ہوتے ہیں، چیک کرتے ہیں، پھر آپ کو جانے دیتے ہیں. اب ہم تو وہ دو جو گاڑی میں آئے پولیس والے ان کو کہا کہ جانے دیں، ہم نے کچھ کیے نہیں، آپ یہ میموری کارڈ ہے آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے اوپر کیس تو بن گیا، اب ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے. اس کو تھوڑی سی ایک کو انگلش آتی تھی، تو کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں، آپ کو اب جو ہے نا وہ پولیس اسٹیشن لے کے جانا پڑے گا. میں نے کہا یار مارے گئے. اب وہ جو بندہ تھا نا جس کو انگلش آتی تھی وہ تھوڑا اچھا بندہ تھا، لیکن پھر بھی جب آپ گاڑی میں بیٹھ رہے ہوتے پولیس کی گاڑی میں، پیچھے پہ ہاں ہاتھ کڑیاں دونوں نے نہیں لگائی تھی، لیکن انہوں نے پیچھے ضرور بٹھا دیا کہ آپ بیٹھے، ابھی ہم آپ کو پولیس اسٹیشن لے کے جاتے ہیں. اور مطلب اندر سے تو بندہ کہتا ہے کہ یار کس مصیبت میں پھنس گیا، ہم نے کوئی غلط کام کیا بھی نہیں، اگر کیا ہوتا تو وہ چلو اور بات ہے کہ پھر تو بندے کو اور ڈر لگتا ہے نا، لیکن مجھے اندر سے یہ تسلی ضرور تھی کہ یار میں نے کچھ غلط کیا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ چھوڑ دیں گے. اب وہ گاڑی میں مجھے کہتا ہے کہ آپ اپنی ایمبیسی کو کال کریں، یہ تو کیس بڑا ہو گیا ہے. میں نے کہا یار اب مارے گئے، کیونکہ جب بات آتی ہے نا ایمبیسی پہ، ٹھیک ہے، پھر وہ دو ملکوں کی آپس میں آفیشلز جو ہے نا انہوں نے انگیج ہونا ہوتا ہے. تب میں نے کہا کہ اب جو ہے کیا ہے. اب آغا صاحب پھر بھی ان سے جو ہے نا انگلش میں لگے ہوئے. میں نے کہا کہ یار اگر تو انہیں پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس آپ تو ایرانین ہیں، تو ہو سکتا ہے اور مسئلہ کریں کہ یہ تو ہمیں جو ہے نا وہ فراڈ لگا رہے تھے. یہ میرے ذہن میں تھا، لیکن شاید آغا کو لگتا تھا کہ ہم انگلش میں بات کریں گے تو چھوڑ دیں گے، اگر میں ایرانی شو کروں گا تو وہ کہیں گے کہ تم نے ان کو جو ہے نا وہ غلط گائیڈ کر رہے ہو، کچھ اس طرح کی چیزیں. خیر وہ ہم پولیس اسٹیشن گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے کہا بیٹھ جائیں. ان کا ایک افسر تھا اور وہ کہتا ہے کہ نا آپ نے فارنر کو پکڑے کیوں، ٹھیک ہے. تب نا مجھے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ یار چھوڑ دیں گے. کہتے ہیں آپ بیٹھیں، ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں. اور وہاں پہ اور بھی مطلب وہ جس طرح پولیس اسٹیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ رش پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ آپ اپنا کیمرہ ان کے پاس تھا، ٹھیک ہے، سب کچھ انہیں دے دیا، تو موبائل بھی دے دیے تھے پہلے، جو کچھ ہمارے پاس تھا، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ دے دیا. میں نے انہیں کہا دیکھیں ہم تو شرائن کے اندر گئے ہی نہیں، تو ہم نے کیسے اندر سے ویڈیو بنا لی، ہمارے پاس سارا کیمرہ ایکوپمنٹ، آپ اس میں سے چیک کر لیں. پھر آیا ہے جو ایک وہ جو انگلش لڑکا میرے ساتھ پہلے بول رہا تھا آفیسر ان کا، ایک اس کا آفیسر آیا. دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں ساری فوٹیج چیک کرائیں. میں نے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ کیمرے کی فوٹیج جو ہے وہ پیچھے کرنا شروع کر دی، ان کو دکھانا شروع کر دی کہ دیکھیں یہ لاسٹ والی ہے، اور یہ پہلے والی جو ہم نے ہوٹل سے میں چلا تھا یہ وہ والی ہے، اور یہ درمیان میں ساری جو ہے وہ سٹی کی فوٹیج ہے، اور اس میں کوئی بھی الیگل ہے نہیں. تو اس کے بعد وہ خود ہی کہہ رہا تھا، کہتے کہ یار دیکھیں اب یہ اندر گئے ہی نہیں ہیں تو ان کے اوپر کیس کیسے وہ ہم بنائیں. لیکن کیونکہ کیس بن چکا ہے اور ایران میں آپ کو اتنی آسانی سے پھر آپ چھوٹنے والے نہیں ہیں. اور 20-25 منٹ 30 منٹ ہم بیٹھے ہوں گے شاید وہاں پہ، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کتنا، لیکن وہی ہوتا ہے کہ آپ اندر سے کہہ رہے تھے یا اللہ امبیسی تک بات نہ جائے. ایک تو ہم ہیں بھی پاکستانی، اب یہ نہیں پتہ کہ جرمن امبیسی کتنا سپورٹ کرتی وہاں جا کے، اور پھر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار اس نے ہو سکتا ہے ساری فوٹیج بنائی بھی ہو. چاہے آپ جتنا بھی کہیں نا، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے کہ نہیں یہ کام اس نے کیا ہے، لیکن میرے پاس 2 گواہ ہیں، مطلب وہ جو دونوں بھائی آئے تھے ان کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آغا صاحب ساتھ ہیں، اور مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر میں نے کیا بھی تھا، ٹھیک ہے، تو میں بتا سکتا ہوں. لیکن ہر وہ بندہ جو امام رضا علیہ السلام کی شرائن میں جاتا ہے اس کو یہ 100% پتہ ہے کہ آپ شرائن کے اندر کبھی کیمرہ لے کے نہیں جا سکتے. آپ کی پہلے ہی پراپر تلاشی ہوتی ہے، نہ آپ بیگ لے کے جا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے، صرف اور صرف موبائل لے کے جا سکتے، اور اس کی اجازت ہے بنانے کی. تو ہر اس بندے کو پتہ ہے کہ بھائی جان پہلے سب کچھ آپ سے لے لیتے ہیں. تو ہمیں پتہ تھا، لیکن پھر بھی ایک وہ ڈر تھا کہ یار اللہ خیر کرے کہ اب کیا بنے گا.
تو وہاں پہ بیٹھنے کے بعد وہ بندہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے ہماری آفیشیل سے بات ہو گئی ہے اور آپ کی ویڈیوز بھی ہم نے ساری جو ہے وہ دیکھ لی ہیں. میں نے تو انہیں یہ بھی کہا تھا, میں نے کہا یار آپ میموری کارڈ بھی رکھنا چاہیں تو رکھ لیں یار, جان چھڑائیں, نکلیں یہاں سے. کوئی 3 گھنٹے جو ہے نا ہمیں وہاں پہ یہ پورے ٹائم پہ لگ, میرے خیال میں 1:45 بجے کے قریب ہمیں اس پولیس والے نے پکڑا ہوگا اور کچھ 4 بجے کے قریب ہم پولیس اسٹیشن سے وہاں سے نکلے ہیں. شکر کیا اللہ کا کہ یار وہاں سے نکلے ہیں. اس کے بعد ہم نے, کیونکہ ہم آئے مشہد جو ہے وہ شرائن وزٹ کرنے کے لیے تھے, شرائن وزٹ کیا, دعا کی کہ اللہ تیرا شکر ہے کسی بڑی مصیبت میں نہیں ڈالا. اور وہاں سے اس کے بعد ہم نے ٹرین پکڑی اور تہران چلے گئے. اب یہ ساری سٹوری سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بھائی جان آپ ایران جا رہے ہیں نا, تو پہلے نمبر ہاں کیمرہ لے کے جا سکتے ہیں, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے, کوئی روکتا نہیں ہے آپ کو اس چیز پہ. لیکن جہاں پہ ان کی پولیس ہوگی آپ کیمرہ بیگ میں ہی رکھیں. مسجد سے لے کے ان کے جو میٹرو سسٹم ہے, ان کا کچھ بھی ہے, ایئرپورٹس ہیں, کہیں پہ بھی آپ جیسے کیمرہ نکالتے ہو آپ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال سکتے ہو. آف کورس ان کی سچویشن بھی اس طرح کی ہے, ٹھیک ہے, تو اس لیے وہ تھوڑے سے ایکسٹرا اسٹرکٹ ہیں. اور اس چیز کو اس کے بعد میں تہران میں بھی میں بڑا جو ہے وہ سنبھل کے, اس کے بعد آغا صاحب بھی مجھے کہتے تھے کہ نہیں اب کیمرہ جو ہے نا وہ اندر ڈال لیں, ٹھیک ہے. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ ایران جا رہے ہو تو اپنا خیال رکھیے گا. یہ وہ ایسی کنٹری ہے, انجوائے کریں, دیکھیں, بہت خوبصورت ہے, بہت صاف ستھری ہے, ہسٹوریکلی کلچرلی میں فین ہوں ایران کا, اور میں انشاءاللہ دوبارہ بھی ضرور جاؤں گا. لیکن احتیاط کریں, وہاں پہ اس طرح کے کوئی فوٹیج وغیرہ کچھ بھی بنانے کی ضرورت نہیں. میرے ساتھ پہلے بھی جب میں پچھلی بار بھی آیا تھا تو انہوں نے میری فوٹیج چیک کی تھی, تو اللہ کا شکر ہے تب بھی کچھ نہیں نکلا تھا اور اب بھی کچھ نہیں نکلا. تو آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ڈرون اڑائیں, یہ کریں وہ کریں. بھائی جان ویڈیو کے ویوز چاہے وہ ملین آ جائیں چاہے وہ 10 ملین آ جائیں, ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اپنے آپ کو سیف رکھنا وہ مین چیز ہے, ضروری ہے. اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو میری سٹوری ہے, میں کوئی سٹوری ٹیلر نہیں ہوں لیکن کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو بتا سکوں, اور آپ لوگوں کی بہت سی دعائیں میرے ساتھ ہیں. کچھ بھی اس طرح کا واقعات ہوتا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کوئی غلط کام نہ کروں. باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور آپ لوگوں کو بہت جلدی جو ہے وہ اگلا بلاگ دیکھنے کو ملے گا. اللہ حافظ.